سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ راتوں کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ راتوں کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہماری بات۔ آج امت کے بگاڑ میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آج عورتوں کا بگاڑ، جب ایک عورت کا بگڑتی ہے ایک عورت تو پورا ایک خاندان بگڑتا ہے، کیونکہ یہی عورت بیوی بھی بنتی ہے، یہی عورت ماں بھی بنتی ہے، یہی عورت بیٹی بھی بنتی ہے۔ ایک عورت کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں، مجھے میری تلخ بات کو معاف کیجئے، آج اگر عورتوں کے اندر اگر سدھار آ جائے تو شاید سماج کا آدھا بگاڑ ختم ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، گھر سے جب بھی نکلتی ہیں نقاب میں نکلتی ہیں، مگر جانتے ہو ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی عمر کی کسی عورت کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو میری بہو نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، میری بھابھی نے یہ کیا، میری دورانی نے یہ کیا، میری جیٹھانی نے یہ کیا، شکوے، شکایتیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ کتنی عورتوں کی زبان پر ہوتی۔ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی خوشحالی کا دور آیا، تھوڑے ہنسی مذاق کے کلمات اور تھوڑے بے تکلفی کے کلمات آنے لگے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں ڈانٹا ہے کہ ایک مومن تو سیریس ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے میرے بھائی۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا جب اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اوپر کتاب اتاری گئی لیکن ان کے پاس لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت میں جو سوال ہے وہ ہمیں اپنے اور آپ سے، ہم سب کو اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر کے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سن کے ہمارے دل پگھل جائیں؟ جب حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین حل مررت بطریق ذات شوکا، اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا اگر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو، اے امیر المومنین ایسے راستے پہ کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے فرمایا اوشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو بچا کے نکلوں گا، کیونکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس جاؤں گا تو میں راستہ چل نہیں سکتا، اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا کہ اے امیر المومنین اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ زندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہر طرف شیطان کے بچھائے ہوئے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، خواہشات کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، گناہوں کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے۔ اپنے دامن کو انہی کانٹوں سے بچانے کا نام تقوی ہے میرے پیارے بھائی۔ جو نیکیوں کا حکم دے، جو برائی سے روکے، جو امر بالمعروف کرے، جو نہی عن المنکر کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برائی کو برائی کہے، جو غلط کو غلط کہے، جو نیکیوں کا حکم دے۔ قرآن کہتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دو۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہم اپنی زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے، جہاں تک ہو سکتا ہے برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، تمہارا کام یہی ہے، تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تم نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، تم برائی سے روکنے والے بن جاؤ۔